عزیز طلبہ، آج جو پوئم ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے دا ڈیلائٹ سانگ۔ یہ پوئم نمبر 17 ہے اور بک 3 کا پیج نمبر 91 ہے۔ اس نظم کے شاعر کا نام ہے این اسکاٹ مومیڈے، نوارے اسکاٹ مومیڈے۔ یہ ایک امریکن پوئٹ ہے اور اس نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ انسان کی جو سوچ ہے، جو پازیٹیو سوچ ہے، اس کے بارے میں جو ہے اس کی عکاسی کی ہے۔ دا ڈیلائٹ سانگ جو ہے، ٹائٹل جو ہے اس کا یہ ہے کہ خوشی سے بھرپور گیت، اور یہاں پر انسان کے جو پہلو ہیں دو، ایک آپٹیمزم ہے اور ایک پیسیمزم ہے، ان دونوں کے بارے میں ہم جان لیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ آپٹیمزم کہتے ہیں پر امیدی کو اور پیسیمزم کہتے ہیں نا امیدی کو۔ تو انسان کی یہ دونوں پہلو جو ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں کہ کچھ لوگوں کے اندر جو پیسیمزم کا جذبہ ہے یا جو پیسیمزم کی اپروچ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ میں جو ہے وہ آپٹیمزم کی اپروچ زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو لوگ پر امید ہوتے ہیں، آپٹیمسٹ ہوتے ہیں، وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی کہیں نہ کہیں انہیں امید کی کرن دکھائی دیتی ہے، اور وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی سروائیو کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جو نا امید ہوتے ہیں، پیسیمسٹ ہوتے ہیں، وہ پھر اچھے سے اچھے حالات میں بھی نکتہ چین ہوتے ہیں، اور ان کو بھی وہ جو ہے اپنی نیگیٹو جو کیپیسٹی ہے اس میں وہ گردانتے ہیں اور اس کے اندر بھی نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں۔ تو جو شاعر ہے، یہ اس ہم تھیم کو ذکر کر لیتے ہیں کہ جو شاعر ہے این اسکاٹ مومیڈے، وہ جو ہے تمام نیچرل آبجیکٹس جو ہیں ان کو دیکھ کر ان سے بہت محظوظ ہوتا ہے، اور وہ تمام نیچرل آبجیکٹس کے ساتھ اتنی زیادہ افینٹی، اتنا زیادہ جناب لگاؤ کا اظہار کرتا ہے کہ وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ وہ بذات خود بھی جو ہے یہ فطرت جو ہے اس کا پارٹ ہے، اس کا حصہ ہے۔ اور جو یہ ساری کی ساری ورسز ہیں، اس سے یوں لگتا ہے کہ جو اس کی زندگی ہے اس میں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، اور وہ بالکل مطمئن ہے اور بڑا ہی پرسکون ہے۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے، انسان کی زندگی جو ہے دکھوں کا اور خوشیوں اور غموں کا مجموعہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کی ساری زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھری ہو، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کی ساری زندگی غموں کا مجموعہ ہو۔ تو یہ جو لائف ہے اس کا ایک بیلنس ہوتا ہے، اس میں غم اور جو خوشیاں ہیں یہ جو ہیں برابر ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کہ کسی کی زندگی میں غم زیادہ ہوں، ممکن ہے خوشیاں زیادہ ہوں، لیکن بہرحال یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ زندگی میں موجود ہوتی ہیں۔ تو شاعر جو ہے وہ اتنا پر امید ہے کہ اسے جو ہے وہ تمام جو مصیبتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ مشکلات اور مصیبتیں لگتی ہی نہیں، کیونکہ وہ ہر پہلو میں جو ہے وہ پازیٹیو اپروچ رکھتا ہے، اور ہر جو مصیبت یا پریشانی ہے اس میں وہ امید اس کے دل میں موجود ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اس مصیبت اور پریشانی سے باہر نکل آئے گا۔ تو جو آپٹیمزم ہوتی ہے، پر امیدی، یہی بیسک جو زندگی ہے اس کو گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ورنہ کون ایسا ہے جس کی زندگی میں غم نہ ہو، جس کی زندگی میں پریشانیاں نہ ہوں۔ لہٰذا یہ جو آپٹیمزم ہے یہی انسان کو جینے کا سلیقہ جو ہے وہ سکھا دیتی ہے۔ تو جو این اسکاٹ مومیڈے کی اس نظم ہے، اس میں جناب جو تھیم ہے وہ یہی تھیم ہے کہ ہمیں زندگی کو جینے کے لیے اپنی سوچ کو آپٹیمسٹ بنانا ہے، ہم اپنی زندگی کو آپٹیمزم کی طرف لے کر چلیں، اور جو ہمارے جس اندر موجود پیسیمزم ہے اسے ہم باہر نکال پھینکیں، تو ہماری زندگی جو ہے گزارنا وہ بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ اور یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آپٹیمزم کی طرف لا سکیں؟ تو اس کا ایک واحد ذریعہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو کریٹر ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہم اس کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو مضبوط بنا لیں۔ تو پھر جب ہمارے ریلیشن ہمارے کریٹر کے ساتھ مضبوط ہوں گے تو پھر دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے، جتنی بھی مشکلات کیوں نہ ہمارے لیے کھڑی ہوں، وہ ہم جو ہیں اس
امید کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ جو ہے وہ گزار سکتے ہیں کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور وہ ہمیں جو ہے کسی بھی جگہ پر مایوس نہیں ہونے دے گا۔ تو اس طرح سے زندگی جو ہے وہ بہت ہی آسان ہو جاتی ہے۔ تو آئیے جی اس کی ورسز جو ہیں اس کی ایکسپلینیشن کی طرف آتے ہیں کہ پہلی جو ورس ہے اس میں شاعر کیا بیان کرتا ہے کہ آم آف فیدر، میں ایک پر ہوں آن دا برائٹ اسکائی، چمکتے ہوئے آسمان میں۔ شاعر اپنے آپ کو فیدر کہہ رہا ہے، پر کہہ رہا ہے، تو یعنی یہ میٹافر کا بھی استعمال ہے، اور جو ایک فیچر کسی دوسری چیز کو دے دی جائے تو ایک اور اس ڈیوائس ہے شاعری کی، اسے کہتے ہیں ٹرانسفرڈ ایپیتھٹ۔ ایپیتھٹ کہتے ہیں وصف کو، اور ٹرانسفر کا مطلب ہے منتقل کرنا۔ تو جو ایک چیز کا وصف ہے وہ دوسری کو منتقل کرنے کو ہم کہتے ہیں ٹرانسفرڈ ایپیتھٹ۔ تو یہاں پر جی وہ شاعر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ایک فیدر ہوں جو کہ چمکتے ہوئے آسمان میں ہے۔ یہاں پر کیا مراد ہے اس کی، شاعر کی؟ شاعر یہ کہتا ہے کہ جی جو پر ہے جس طرح سے وہ ہلکا پھلکا ہے، لائٹ ہے، اور وہ جب ہوا میں اڑتا ہے نیلے آسمان میں تو وہ بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اور اس خوبصورتی سے جو دل کو سکون میسر ہوتا ہے، ویسا ہی کوئی سکون جو ہے وہ میرے دل کے اندر بھی موجود ہے، لہٰذا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں بالکل پرسکون ہوں، اور بالکل ویسی ہی خوبصورتی جو ہے میرے روح کے اندر اتر چکی ہے جیسی کہ فیدر کی برائٹ سکائی میں خوبصورتی دکھائی دیتی ہے۔ I'm the blue horse، میں وہ نیلے رنگ کا گھوڑا ہوں، that runs in the plain، جو کہ میدانوں کے اندر دوڑتا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا گھوڑا ہو جس کا کوئی کلر نیلے رنگ کا ہو، لیکن یہاں پر شاعر نے جو بلو رنگت ہے، بلو کلر ہے، وہ یوز کیا ہے کہ شاعری میں ہم جو سمبولزم کا استعمال کرتے ہیں، علامتوں کا استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں، جو اپنی فیلنگز کا جو اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ ہم اپنی سمبولزم کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو بلو جو ہے شاعری میں یہ علامت ہے کلیرٹی کی، شفافیت کی۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی جو گھوڑا ہے وہ بے فکر ہے، بلو ہارس یعنی شفافیت ہے، یعنی گھوڑے کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کس وقت پریشانی نہیں ہے؟ کیونکہ جہاں وہ جس میدان میں گھوم رہا ہے وہاں سبزہ ہی سبزہ ہے، تو جو گھوڑے کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے اس کا فوڈ، خوراک۔ تو جب وہ جس میدان میں گھوم پھر رہا ہے اسے وہاں پر اس کا جو بیسک نیسیسٹی ہے وہ پوری ہوتی ہے، اور اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے، تو وہ وہاں جو ہے خوشی کے ساتھ دوڑتا ہے، اپنی خوراک حاصل کرتا ہے اور انجوائے کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح سے وہ گھوڑا جو ہے بے فکر ہے، اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، شاعر بھی محسوس کرتا ہے کہ میں بھی ویسا ہی ہلکا پھلکا ہوں، ویسا ہی خوش باش ہوں جیسا کہ وہ گھوڑا ہے جو کہ میدانوں میں دوڑتا ہے۔ I'm the fish، میں وہ مچھلی ہوں، that rolls، جو کہ کروٹیں لیتی ہے، شائننگ، چمکتے ہوئے، in the water، پانی میں۔ اور اب شاعر اپنے آپ کو فش کہتا ہے، تو فش کی جو پانی کے اندر رول کرنا ہے اور شائن کرنا ہے، تو اس کی ایک وہ فیچر جو ہم دیکھتے ہیں رول کرنے کی، یہ بالکل اس وقت کے لیے اسپیسیفک ہوتی ہے جب یہ بالکل بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہوتی ہے، بہت زیادہ پرجوش ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، تو یہ جو ہے وہ پانی میں کروٹیں لینا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ جو فش ہے، یہ جو مچھلی ہے، اس کی خوشی کا یہ اظہار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح یہ فش جو ہے یہ بے فکر ہے، اس کو پریشانیاں نہیں ہیں، یہ خوش باش ہے، اسی طرح شاعر بھی کہتا ہے کہ میں بھی خوش باش ہوں، مجھے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ I'm the shadow، میں وہ سایہ ہوں، that follows a child، جو کہ ایک بچے کے پیچھے چلتا ہے۔ تو جی سایہ تو ہر انسان کے پیچھے چلتا ہے، جو بھی ہے، یہ لازمی نہیں کہ وہ بچے ہی کا ذکر کرے،
جتنے بھی لوگ ہیں سب کے پیچھے ان کا سایہ چلتا ہے، لیکن یہاں جو بچہ ہے یہ اس کو اسپیسیفک شاعر نے اسی لیے کیا ہے کہ یہاں پر شاعر کی یہ مراد ہے کہ جو بچپن کا دور ہوتا ہے وہ معصومیت کا دور ہوتا ہے، اور اس دور میں انسان کو کسی قسم کی کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور اس طرح سے جس طرح سے وہ بچپن گزرتا ہے بے فکری میں، اسی طرح سے شاعر جو ہے اس کی زندگی میں بھی کوئی فکریں نہیں ہیں، کوئی پریشانیاں نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ بڑا ہی پرسکون ہے اور وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرتا ہے۔ I'm the evening light، میں وہ شام کی روشنی ہوں، that the luster of meadows، اور سبزہ زاروں میں کی جو چمک ہے وہ میں ہوں۔ لسٹر کہتے ہیں چمک کو۔ ایوننگ، جب جیسے ہی شام ڈھلتی ہے اداسی چھا جاتی ہے، لیکن جیسے ہی جو ہمارے پاس مصنوعی لائٹس ہیں روشن کرتے ہیں تو وہ تمام کی تمام مایوسی جو ہے اس روشنیوں سے، جیسے ان روشنیوں نے اس مایوسی کو لپیٹ لیا ہو اور وہ ساری کی ساری مایوسیاں ختم ہو گئی ہوں۔ اور سبزہ زاروں میں جب لیول میڈوز ہوتے ہیں، ہموار سبزہ زار ہوتے ہیں، اس پر جو چمکتی ہوئی دھوپ ہے، وہ نظارہ جو ہے وہ ایک دلکش نظارہ ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر جو ہے دل میں ایک خوشی پیدا ہوتی ہے، ایک بہت ایکسائٹمنٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو جو وزٹرز ہوتے ہیں، جو لوگ سیر و تفریح کے لیے صحت افزا مقامات پر جاتے ہیں، وہ ایسی سبزہ زاروں میں اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ایک نظارہ ہے یہ ایک بڑا ہی دلکش نظارہ ہوتا ہے جو کہ ڈیل لائٹ فل ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ نظارے ہیں، یہ دونوں نظارے جو ہیں یہ بڑے ہی خوشگوار ہوتے ہیں اور ان سے دل میں مسرت پیدا ہوتی ہے، تو شاعر بھی اس وقت وہی مسرت جو ہے وہ محسوس کرتا ہے جو ان دونوں نظاروں میں پائی جاتی ہے۔ I'm the eagle، میں وہ عقاب ہوں، playing with the wind، جو کہ ہواؤں سے کھیلتا ہے۔ ایگل جو ہے، عقاب جو ہے، یہ ایک بہترین قسم کی پرواز رکھنے والا پرندہ ہے۔ جب یہ اڑتا ہے تو جو اس کی پرواز ہے تمام پرندوں سے خوبصورت پرواز کو اسی کی پرواز کو سمجھا جاتا ہے۔ تو جو بہترین پرواز ہے اس کی وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے انتہائی جوش میں ہوتا ہے، انتہائی خوش ہوتا ہے، اور وہ جناب بالکل کیئرلیس ہو کر، کسی قسم کی فکر سے آزاد ہو کر جو ہے وہ اپنی اس پرواز کو جاری رکھتا ہے۔ تو اسی طرح سے جیسے وہ بے فکر ہے، آزاد ہے تمام قسم کی سوچوں سے، اسی طرح جو شاعر ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ وہ بالکل آزاد ہے تمام فکروں سے، اور اسی طرح وہ زندگی کو انجوائے کرتا ہے جس طرح سے وہ ایگل جو ہے وہ اپنا ہواؤں میں اپنی زندگی کو آزادی کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے۔ I'm a cluster of bright beads، میں روشن موتیوں کی چمک ہوں۔ کلسٹر کہتے ہیں چمک کو اور بیڈز کہتے ہیں موتیوں کو۔ اب یہ موتی جو ہیں یہ یا تو جیولری میں ہوتے ہیں اور یا یہ تسبیح کے دانوں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بیڈز ہیں، اب ان کے اوپر جو روشنی پڑتی ہے، یہ روشنی ان کے اوپر پڑنے کے بعد ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور یہ ریفلیکٹ ہونا جو ہے یہ بڑا ہی دلکش منظر ہوتا ہے۔ اگر شاعر کی نظر سے اسے دیکھا جائے تو تمام وہ آرڈنری چیزیں جنہیں ہم کیجولی لیتے ہیں، شاعر کی نظر میں وہ بڑی ہی خوبصورت ہوتی ہیں۔ تو چنانچہ یہ جو روشنی کا ریفلیکٹ ہونا ہے موتیوں پر سے، ہمارے لیے تو یہ کوئی کیجول بات ہو سکتی ہے، لیکن شاعر کے لیے یہ بھی بڑی خوبصورت چیز ہے کہ وہ جو موتی ہیں ان پر سے جو روشنی ہے وہ منعکس ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ بھی دلکش ہے۔ تو شاعر جو ہے اس میں بھی جو خوشی ہے وہ ڈھونڈ لیتا ہے، اسے جو ہے یہ آرڈنری چیزیں بھی جو ہیں وہ خوشی فراہم کرتی ہیں۔ I'm the farthest star، میں دور کہیں چمکنے والا ستارہ ہوں۔ فار کہتے ہیں دور کو، فاردر اور فاردیسٹ اس کی بالترتیب کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری ہیں، اور جو ستارہ ہے اس کی چمک تو ویسے ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ شام ڈھلتے ہی جو پہلا ستارہ آسمان پر نظر آتا ہے اس کی دلکشی جو ہے وہ شاعر کو ہی معلوم ہے کہ وہ کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ہم جیسے لوگ جو ہیں ان کو ان چیزوں سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا۔ تو شاعر بڑا ہی محظوظ ہوتا ہے اس ستارے کی جو چمک ہے، روشنی ہے، اس کو جو ہے وہ دیکھ کر، اور وہ اسے انجوائے کرتا ہے۔ I'm the cold of the dawn، صبح سویرے اٹھ کر جو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے
میں وہ ہوں۔ شاعر کو جو ہے جی صبح کی ٹھنڈک جو کہ بڑی ریفریشنگ ہوتی ہے، تر و تازہ کر دینے والی ہوتی ہے۔ ڈان ویسے ہی ریفریشنگ ہوتی ہے، لیکن جو اس میں صبح صبح خنکی پائی جاتی ہے، جو ٹھنڈک ہوتی ہے، وہ ٹھنڈک آلدو بائٹنگ تو ہوتی ہے، لیکن جو اس کا ٹیسٹ ہے، جو اس کا فلیور ہے، وہ شاعر محسوس کرتا ہے اور وہ انجوائے کرتا ہے اس چیز کو۔ یہی وجہ ہے کہ جی ہم جو ہے برف باری دیکھنے کے لیے اور ٹھنڈے علاقوں کی سیر کے لیے اسپیشلی موسم سرما میں بھی جانے کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں، اسی وجہ سے، کیونکہ اس میں بھی ایک ڈیلائٹ ہے، اس میں بھی خوشی پائی جاتی ہے۔ تو چنانچہ جو صبح کی خنکی ہے، اس خنکی کو بھی جو ہے وہ کیجول نہیں لیتا، اور وہ شاعر جو ہے وہ اس میں بھی محظوظ ہوتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے کہ اس سے جو ہے اس کی سوچ میں آپٹیمزم پائی جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جو برف ہے یا جو ٹھنڈک ہے یہ ایک تکلیف ہے، بلکہ یہ اس کے لیے اس میں بھی کوئی نہ کوئی اچھا پہلو موجود ہے۔ I'm the roaring of the rain، میں بارش کی دھاڑ ہوں۔ رور ویسے شیر کے دھاڑنے کو کہا جاتا ہے، یہاں پر بارش کے برسنے کو اور گرج چمک کو جو ہے وہ رورنگ کہا گیا ہے، کہ بارش جب زور و شور سے ہوتی ہے تو اس کی جو آوازیں سنائی دیتی ہیں اور جو بارش برستی ہے اس کی بوندیں ٹپکنا بھی جو ہے خوبصورت منظر ہے۔ اور بارش جب برستی ہے تو وہ ہر چیز کو تر و تازہ کر دیتی ہے، جیسے وہ ہر چیز جو ہے وہ دھل گئی ہو۔ اور اسی طرح شاعر جو ہے وہ اس خوبصورتی سے بھی محظوظ ہوتا ہے، بارش کے برسنے اور اس کے جناب سارے کے سارے منظر سے جو ہے وہ شاعر لطف اٹھاتا ہے۔ آن دا گلیٹر، میں وہ چمک ہوں، آن دا کرسٹ آف دا سنو، جو کہ چوٹی کے اوپر ہوتی ہے برف کی۔ کرسٹ کہتے ہیں چوٹی کو اور گلیٹر کہتے ہیں چمک کو، اور سنو کا مطلب ہے برف باری۔ یہ جی شمالی علاقہ جات میں جہاں برف باری، ہمارے ہاں تو میدانی علاقے ہیں، یہاں برف باری کی کوئی ایسی جو اگزامپل ہمارے پاس موجود نہیں، تو جو شمالی علاقہ جات ہیں جہاں پہاڑوں پر برف پڑتی ہے، وہاں پر جب دھوپ نکلتی ہے تو جو برفیلی چوٹیاں ہوتی ہیں، برفانی پہاڑ ہوتے ہیں، ان کی جو چوٹیاں ہیں ان کے اوپر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، منعکس ہوتی ہے۔ تو جو وہ منظر ہے، وہ جو چمک دیکھنے کا منظر ہے، وہ ایک اتنا اٹریکٹیو اور دلکش منظر ہے کہ اس کی خوبصورتی جو ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو شاعر جو ہے وہ خوبصورتی سے بھی بڑا محظوظ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ڈیلائٹ جو ہے کسی شخص کے دل میں دیکھ کر جو پیدا ہوتی ہے، بالکل ویسی ہی ڈیلائٹ جو ہے شاعر کے دل میں موجود ہے، اور وہ خوش ہوتا ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ یہ جو سنو ہے اس کے اوپر چمک جو ہے یہ بھی بے معنی اور بے مقصد نہیں ہے، اس سے بھی اسے جو ہے یہ جو نیچر کا جو حسن ہے، خوبصورتی ہے، اس کے جو رسول ہے اسے بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ آن دا لانگ ٹریک آف دی مون، میں وہ چاند کا ایک لمبا رستہ ہوں، ان لیک جو کہ جھیل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اب چاند جو ہے شام کے وقت، رات کے وقت جب چمکتا ہے، اور اگر کہیں ہم جھیل کے کنارے سڑک پر ساتھ سفر کریں تو ہمیں جو ہے جتنا رستہ ہم سفر کریں گے وہ سارا کا سارا رستہ جو ہے ہمیں وہ چاند کا عکس پانی میں نظر آتا رہے گا۔ یوں محسوس ہوگا جیسے چاند بھی ہمارا تعاقب کر رہا ہے، کہ جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں چاند بھی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ تو یہی وہ کہنے کا مقصد ہے کہ میں ایک وہ لمبا ٹریک ہوں چاند کا جو کہ ایک جھیل کے اندر سے نظر آتا ہے۔ تو در حقیقت چاند کی جو شیپ ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے پانی میں، تو ہمیں جو ہے وہ پانی میں جہاں بھی ہم موجود ہوں ٹریک کے ساتھ ساتھ جس جگہ پر بھی جائیں وہ چاند ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ تو چنانچہ وہ منظر جو ہے، اس منظر کی خوبصورتی جو ہے وہ بھی ہماری آرڈنری آئی جو ہے محسوس نہیں کر سکتی، جو پوئٹک آئی ہے، جو شاعرانہ نظر ہے، اس سے اس کی خوبصورتی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو جو شاعر این اسکاٹ مومیڈے ہے وہ اس دلکشی سے بھی محروم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کو بھی محسوس کرتا ہے اور اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ کس قدر خوبصورتی ہے وہ، جو کہ اس کے دل میں جو ہے وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ ہم دا فلیم آف فور کلرز، اب یہ بھی ہماری آرڈنری آئی کے لیے جو ہے آگ تو آگ ہی ہے، لیکن شاعر جو ہے اس کے لیے یہ شعلہ ہے جو 4 رنگوں پر مشتمل ہے۔
آگ جو ہے وہ مختلف رنگوں کا مجموعہ ہے، اور یہ جو ہے ہم اس چیز میں بھی جو ہے یہ فطرت کا ایک منظر ہے جس میں خوبصورتی پائی جاتی ہے، لیکن ہم اس کو بھی محسوس نہیں کرتے۔ لیکن شاعر کی زندگی جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ ان آرڈنری چیزوں میں بھی خوبصورتی کو تلاش کر لیتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ جس کے دل میں آپٹیمزم، جس کے اندر آپٹیمزم موجود ہوتی ہے، اس کو تمام انفیوریبل فیل جو سچویشنز ہوتی ہیں اس کے لیے وہ فیوریبل ہو جاتی ہیں۔ تو آگ بیسیکلی کام کیا کرتی ہے؟ وہ جلانے کا کام کرتی ہے، ایک اس سے جو ہے وہ نیگیٹو قسم کی تھاٹ جو ہے وہ مائنڈ میں ارائز ہوتی ہے، لیکن شاعر جو ہے اس کو بھی پازیٹیولی دیکھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے یہ چار رنگوں کی ایک خوبصورت مکسچر ہے، ملاپ ہے، اور یہ خوبصورتی جو ہے یہ بھی اس کے دل میں اپنی جگہ رکھتی ہے۔ I'm the whole dream of these things، میں پورا کا پورا ایک خواب ہوں of these things، ان تمام اشیاء کا۔ یہ جو چیزیں جن کا ذکر ابھی کر چکا ہے یہ ساری کی ساری نیچرل بیوٹیز ہیں، یہ فطرت کی خوبصورتیاں ہیں، اور ان خوبصورتیوں کا وہ کہتا ہے کہ میں ایک خواب ہوں۔ ایک چیز جو ہے وہ قابل غور ہے کہ جو ریالٹی ہوتی ہے، ریالٹی میں ہم کسی چیز کو دیکھیں ڈیفینیٹلی وہ خوبصورت تو ہوگی، اس سے مطلب ہم خوبصورتی جو ہے محسوس کریں گے کہ چمکتے ہوئے ستارے کو آسمان پر دیکھنا، اور گھوڑے کو دوڑتے ہوئے سبزہ زاروں میں دیکھنا، سبزہ زاروں کی چمک کو دیکھنا، عقاب کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھنا، اور یہ جتنے بھی ہم نے نیچرل ایسپیکٹس جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے، یہ سب کے سب اپنا چارم رکھتے ہیں، دلکشی رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ریالٹی میں اگر ہم دیکھیں تو خوبصورت تو ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن اگر یہ ڈریم ہو، اگر یہ ان چیزوں کا ڈریم ہو جائے تو جو اس کی خوبصورتی ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ڈریم ہے یا جو فینسی ہے، جو امیجنیشن ہے، جو تخیل ہے انسان کا، یہ زیادہ خوبصورت ہے بنسبت اس کے جو ریالٹی ہے۔ یہاں پر ایک بڑی زبردست اگزامپل میرے پاس موجود ہے کہ ولیم ورڈز ورتھ نے جو ڈیفوڈلز کی پوئم لکھی تھی، اور اس نے جو نقشہ کھینچا تھا خوبصورت چیزوں کا، وہ ڈیفوڈلز کے رقص کرنے کا پانی پر اور سارا کچھ، تو وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں پینسو ہوتا ہوں، اداس ہوتا ہوں، میں اپنے کاؤچ میں بیٹھ کر وہ چیزیں جو ہیں انہیں ریفلیکٹ کرتا ہوں، تو امیجنیشن میں وہ سارا منظر میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو یہاں بھی شاعر کچھ اسی طرح سے بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ ریالٹی میں بہت ہی خوبصورت ہیں، لیکن جب امیجنیشن میں انہیں میں دیکھتا ہوں تو وہ میرے لیے بے انتہا خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ تو میرا بیسیکلی کنسرن یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ میں اپنی فینسی میں دیکھتا ہوں، امیجنیشن میں دیکھتا ہوں، ڈریم میں دیکھتا ہوں، ریالٹی میں جتنی خوبصورتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوبصورتی مجھے ان سے ملتی ہے، اور جو خوشی ریئلسٹک خوشی ہے وہ تو اپنی جگہ، میرے پاس دل میں جو خوشی ہے وہ بیونڈ ایکسپریشن ہے، یعنی اس کا اظہار ہی نہیں ہو سکتا، میں بے حد خوش ہوں۔ اب جی خوش کیوں ہیں وہ؟ اب ہم اگلے سٹینزا کی طرف موو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ وہ خوش کیوں ہے۔ You see, I'm alive، آپ کو پتا ہے کہ میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ I stand in good relations to the earth، میں اپنے تعلقات کو بہت اچھا رکھتا ہوں زمین کے ساتھ۔ I stand in good relations to the lords، میں اپنے تعلقات کو بہت اچھا رکھتا ہوں اپنے آقاؤں کے ساتھ۔ I stand in good relations to all that is beautiful، میں اپنے تعلقات کو بہت ہی اچھا رکھتا ہوں ان تمام چیزوں کے ساتھ جو خوبصورت ہیں۔ I stand in good relations to all that is fruitful، میں اپنے ریلیشنز کو ان تمام چیزوں کے ساتھ اچھا رکھتا ہوں جو فائدہ مند ہیں۔ You see I'm alive، you see I'm alive، آپ کو معلوم ہے میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ تو اس ٹینزا کو ہم جو ہے ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو زندگی ہے وہ زندگی کس چیز کی کے ساتھ منسلک ہے۔ وہ یہاں پر جو پیغام دیا ہے شاعر نے وہ یہ ہے کہ جو فطرت، جو زمین ہے، زمین کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ زمین جو ہے اس میں تمام نیچرل بیوٹیز جو ہیں، یہاں پر آسمان ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، پہاڑ ہیں اور دریا ہیں، جتنے بھی نیچرل ایسپیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ جڑا ہونا چاہیے۔ ہم دلی طور پر جو ہے وہ ڈیڈ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں
جو ہے وہ زندگی کی جو لہر ہے وہ موجود ہونی چاہیے. ہم نیچرلی صبح سے شام تک جو ہے مصروف رہتے ہیں اپنے کام کاج میں، اور ہمیں جو ہے فرصت نہیں ہے کہ ہم نیچرل بیوٹیز کو ایکسپلور کر سکیں. تو وہ جو ہے وہ ہماری جو پیسو جو ہماری یہ لائف ہے ہمیں پیسو بنا دیتی ہے، اور ہمیں جو ہے گرد و نواح کی خوبصورتیوں سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا. تو ہم جب تک اپنا ریلیشن نہیں جوڑیں گے زمین کے ساتھ، ہم اس کی خوبصورتی کے ساتھ ریلیشن نہیں جوڑیں گے، تو ہم زندگی کی مشکلات میں جو ہے وہ گھرے رہیں گے. صبح سے شام تک جو ہے وہ ہم آفس میں کام کرتے ہیں، وہاں کی تمام ٹربلز اور جو ٹینشنز ہیں وہ اپنے ساتھ گھر لے کر آتے ہیں، اور ریسٹ آف دا ٹائم بھی ہم اس ٹینشن میں گزار دیتے ہیں. تو یہ جو پریشانیاں اور یہ جو الجھاؤ ہیں تبھی پیدا ہوتے ہیں جبکہ ہم اپنی زندگی اپنے ذات کے لیے وقت نہیں نکالتے. تو اسی لیے کہ ہم اپنی زمین سے ریلیشن نہیں جوڑ رہے، ہم اپنی زندگی کو بہت ہی جو ہے وہ اس انداز میں گزار رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹربل میں جو ہے انوالو کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں ڈیڈ کی جو ہے وہ ہماری لائف کو ڈیڈ کر رہی ہے، اور ہم جو ہے وہ الائیو نہیں ہیں. تو شاعر الائیو اسی لیے ہے کہ اس کے پاس جو ہے وقت ہے، وہ اپنا وقت جو ہے وہ ارتھ کو دیتا ہے، اس کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو اسٹرانگ بناتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ لارڈز جو ہیں وہ ان کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو مضبوط بناتا ہے. لارڈ سے مراد آقا ہیں. آقا سے مراد یہاں پر گاڈز لیے جا سکتے ہیں کہ جی جو کلاسیکل لٹریچر ہے اس میں جناب گاڈ سے مراد کون ہے، ان کے دیوی اور دیوتا ہیں، جو کہ یہ کنسیپٹ رکھا جاتا ہے کہ جو ہر دیوتا ہے اس کے پاس جو ہے وہ یونیورس کے کچھ نہ کچھ افعال ہیں جو کہ اس کے ذمے ہیں. جیسے آسمان سے بارش برسانا، آندھیاں طوفان وغیرہ یہ کسی ایک کا کام ہے. سمندروں کا پانی، سمندروں میں طوفان آنا اور یہ جو اس قسم کے یہ کسی اور دیوتا کا کام ہے. اور سو آن جتنے بھی ان کے گاڈز ہیں وہ سارے کے سارے اپنے جو ہیں کام سر انجام دیتے ہیں. تو شاعر کا جو ہے یہ فطرت کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کو جو کنٹرول کرنے والے لارڈز ہیں، جتنے بھی گاڈز ہیں، ان کے ساتھ اس کا ایک اچھا ریلیشن جو ہے وہ قائم ہے. تو اس لیے بھی وہ خوش رہتا ہے کیونکہ وہ جو ہے ان تمام چیزوں کے گاڈز کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو مضبوط بنا لیتا ہے. تو ہماری جو انٹرپریٹیشن ہوگی بینگ مسلم وہ یہ ہوگی کہ ہم اگر اپنے اللہ تعالیٰ سے ناطہ جو ہے وہ جوڑ لیتے ہیں، اپنے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط بنا لیتے ہیں، تو ہمارے دل کی تمام فکریں اور پریشانیاں آٹومیٹکلی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. ہمیں کوئی بھی دنیا کی چیز پریشان نہیں کر سکتی. I stand in good relations to all that is beautiful and I stand in good relations to all that is fruitful. تو شاعر جو ہے ایک تو خوبصورت چیزوں کی بات کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ فائدہ مند چیزوں کی بات کرتا ہے. کہ شاعر جو ہے وہ خوبصورتی کے مناظر جو ہیں ان کو محسوس کرتا ہے، جو کہ آرڈنری آئی جو ہے وہ کہ محسوس نہیں کر سکتی. ہمارے لیے چیزیں کیجول آئی سے ہم دیکھتے ہیں. جیسے ہم نے ہیلن کیلر کو دیکھا کہ وہ بلائنڈ اور ڈیف تھی اور وہ ان تمام چیزوں کی حسرت رکھتی تھی دیکھنے کی اور ان تمام چیزوں کو سننے کی جو اس کے گرد و نواح میں موجود تھی. تو یہ وہ چاہتی تھی کہ وہ تمام لوگ جو ہیں وہ بہرے یا اندھے ہو جائیں ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے تاکہ وہ اپریشیٹ کر سکے اپنے گرد و نواح میں موجود خوبصورتی کو. کیونکہ انسان جو ہے وہ چیزوں کو یوں ہی کیجولی لیتا رہتا ہے تب تک جب تک اسے احساس نہیں ہو جاتا کہ یہ چیزیں اس کے لیے شارٹ لیوڈ ہیں. تو اسی طرح شاعر جو ہے یہ کہتا ہے کہ جو ہم ہیں اپنی زندگی میں محو ہیں، خوبصورتی سے ہمارا جو ہے وہ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم محو رہتے ہیں اپنے کاموں میں تو ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم خوبصورتی کو وقت دے سکیں. لیکن شاعر کے پاس اتنا ضرور وقت ہے کہ وہ خوبصورت اور فروٹفل چیزوں کے ساتھ اپنا وقت بسر کرتا ہے اور ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اسے انجوائے کرتا ہے اور اس میں جو ہے وہ تمام آپٹیمزم کے امید کے پہلو جو ہیں وہ ڈھونڈ نکالتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کی زندگی میں پریشانیاں اور فکریں نہ ہوں، لیکن وہ فکریں جو ہیں وہ ان کو موقع ہی نہیں دیتا کہ وہ اسے پریشان کر سکیں. اپنے آپ کو ہمیشہ ہی وہ فطرت کے مناظر میں جو ہے وہ سمو دیتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے وہ بذات خود بھی کسی فطرت کا حصہ ہو.
تو اس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو فکروں سے آزاد کر لیتا ہے، لہٰذا نتیجہ وہ یہ نکالتا ہے کہ یو سی آم الائیو آم الائیو، کہ آپ نے دیکھا کہ میں زندہ ہوں اور میں زندہ ہوں۔ تو اس کی سے جو سمری ہے، یعنی جو اس کو ہم نے ایکسپلین کیا ہے، اس کو ہم سمرائز کر دیتے ہیں، تو وہ یہ بات ہے کہ جی انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں بے حد مصروف ہے، لیکن اس کا جو وقت ہے وہ اس اپنی ذات کا جو اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے اس کا، اور اپنا ریلیشن جو اپنے کریٹر کے ساتھ جوڑ لینا ہے، اس کے بعد اس کے دل کے اندر کوئی وری اور کوئی پریشانی جو ہے وہ نہیں پیدا ہو سکتی۔ اگر وہ اس طرح سے اپنی زندگی کو سپینڈ کرنا شروع کر دے تو وہ تمام فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس طرح کی زندگی بسر کرنی شروع کر دیتا ہے جیسی کہ شاعر گزار رہا ہے۔ چنانچہ خوشیاں اور غم جو ہیں یہ زندگی کا حصہ ہیں، ہمیں غم خوشیاں ملیں تو شکر ادا کریں، اور غم ملیں تو بھی ہمیں مطمئن رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی شارٹ لیوڈ ہوتے ہیں، یہ سدا بہار نہیں ہوتے۔ تو ہمیں آپٹیمسٹ ہو کر زندگی بسر کرنی ہے، نہ کہ پیسمسٹ ہونا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کوستے رہیں اور پریشان ہو جائیں ان مصیبتوں میں جن میں ہم گرفتار ہیں، تو زندگی جو ہے وہ مشکل ہوگی، نہ کہ آسان ہوگی۔ تو ہمارا جو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ہے وہ ہماری اس سوچ کو پروان چڑھانا ہے جو پر امیدی کی ہے، اور اس کو دبانا ہے اس سوچ کو جو کہ نا امیدی کی ہے۔ اس طرح سے زندگی گزارنا جو ہے وہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تھا جی آج کا آپ کا لیکچر۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ۔